نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے کہ جو مشکلات آج کل ہم پہ ہیں اللہ ہمیں ان مشکلات سے باہر کرے، ہم لوگوں کے لیے صحیح راستے بنا، شیطان سے ہمیں دور رکھ اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو نفرت پھیل رہی ہے اس نفرت کو ختم کرے۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک مبارک سفر سے آئے ہیں، ایسی آپ نے دعائیں کی ہوگی جو کہ لوگوں کے لیے پچھلے 3 مہینوں سے مصیبتوں میں اس طرح کی وہاں ایک الگ کہ لوگوں کو کچھ راحت ملے پچھلے 35 سال سے۔ جناب جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دعا مانگی اللہ کے سامنے، دربار کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کہ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر، ہمارے لوگوں کو بھائی چارے میں رکھ، ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، ان نفرتوں کو ختم کر اور پھر سے ہم میں اتحاد اور اتفاق ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس سفر سے آپ آئے ہیں وہاں لوگ کندھے سے کندھے ملا کر بنا کسی ذات پات کے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سروے کے آرڈرز نکالے جا رہے ہیں جو ہمارے صدیوں پرانے، ہزاروں پرانے، اگر راج ترنگی بھی دیکھیں گے 5 سے 7,000 سال پرانی ہسٹری ہے یہاں کی، اب ریلیجس پلیسوں کی سروے کے بارے میں بات کی ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، جتنا مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رحم کر، ان مشکلوں سے ہمیں نجات دے، اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائی جائیں اللہ ان کے ان راستوں کو بند کر۔ ڈاکٹر صاحب عمر صاحب کی غیر موجودگی میں یہاں پہ 2 سرکاری ملازمین کو برطرف کیا ہے LG ویزا میں۔ جناب ہر ایک چیز پہ حکومت نظر رکھے گی، دیکھے گی کس وجہ سے یہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وہ حکومت دیکھے گی۔ ڈاکٹر صاحب جو سیز فائر ہوا ہے لیبنان اور اسرائیل میں، ہم نے اس طرح کی اہمیت رکھیں گے کہ امپیکٹ پڑے گا۔ دیکھیے یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر ہوا، مگر بہت ضرورت ہے کہ جو غزہ میں آج بھی حملے ہو رہے ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل مل کے کر رہا ہے، شام پہ، ایران پہ، یہ خطرناک چیز ہے اور اس کے لیے بھی ان کو سیز فائر فوراً کرنا چاہیے۔ آپ نے ڈیبیٹ سنی ہوگی سیکورٹی کونسل میں جو ہوئی، اور اگر اس سیکورٹی کونسل کا کوئی مقصد ہے، جو سیکورٹی کونسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیز فائر کرنا چاہیے اور جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے اس کو آنے دینا چاہیے ان علاقوں میں۔ سنبھل جیسا واقعہ جب یہاں تعمیر ہوتا ہے ساتھ میں مقدس درگاہ جو ہے اجمیر شریف، اس پہ بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان انسیف فیل کر رہا ہے اس ٹائم اپنے ہی ملک میں، ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں، انسیف کر رہا ہے، مگر اس کو میں حکومت ہندوستان سے کہوں گا اس کو بند کرو، جو مسلمان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے، 24 کروڑ مسلمانوں کہاں پھینک، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجیے، وہی ہمارا آئین ہے، آئین میں کوئی فرق نہیں ہے کسی مذہب میں، کسی زبان میں، سب برابر ہیں اور اس چیز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آئین کو نے تتر بتر کیا پھر کہاں ہندوستان رہے گا؟ ریزرویشن کا بھی ہم ان سے کہیں گے، ریزرویشن پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ضرور ہے جو نیچے گرے ہوئے ورگ ہے ان کو ریزرویشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تبھی اٹھیں گے، اسی لیے تو ریزرویشن رکھی گئی تھی، ان کو برابری پہ لایا جائے، اس کو دیکھنا چاہیے، برابری دیکھنا چاہیے۔ سر جو ایڈورسی رپورٹ سے کیا سرکار کو چاہیے کہ وہ سرکار کو چاہیے کہ وہ جو LG ایڈمنسٹریشن ہے ان سے ایک رپورٹ مانگے کہ کتنے لوگوں کی ایڈورسری رپورٹس ہیں، کن کن کو ابھی نوکری سے باہر نکالنے کا انہوں نے اپنا پریاس کیا۔ یہ سوال آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے، عمر صاحب سے کرنا چاہیے۔ یہ میں نے سنا ابھی، اس پہ بھی حکومت دیکھے گی کن وجہوں سے نکالا گیا، کیا وجہ ہے، یہ کوئی ایسے نہیں نکال سکتے، اس سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مسلسل نیشنل ہائی کو ٹارگیٹ بنا رہی ہے کہ جب سے حکومت بنی ہے اس کو LG انتظامیہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے، میں نے ان کے لیے بھی دعا مانگی
कि अल्लाह ताला उनको सही रास्ता दिखाए और सही रास्ते पे लाए। हम लोगों के मसले बराबर हैं, उसमें इनको भी मदद करनी चाहिए। तनकीद से कोई चीज़ फैसला नहीं होता है। तनकीद सिर्फ तनकीद करने के लिए कि अपने आप को बनाने के लिए वो सही नहीं है, वो रास्ता गलत है। समाज ने एक सोसाइटी बनाई है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखी है, उसमें कहा कि हमें फ्री कंसेशन पे जमीन दिया जाए, हम वापस लौटेंगे। वो गवर्नमेंट क्या कहेगा? देखिए, जब मैं भी वज़ीर आला था, 370 भी था, हमने कोशिश की इनको बचाने की। उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। कौन रोकता है कश्मीरी पंडित को यहाँ आने से? यहाँ जितनी भी जमातें हैं उन्होंने कहा इनको आइए, घर आइए, उनका फैसला है आएंगे कब आएंगे, ये उनका फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। हमारे लिए तो उनके लिए दिल खुले हैं। सर जो बजट सेशन आने वाला है, क्या उसमें उम्मीद है कि आप ये सरकार से पूछिए, फारूक अब्दुल्ला से क्यों पूछिए? जनाब ये सरकार से पूछिए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, जिसमें मिलेगा हर इलेक्ट्रिक ऑटो पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक साइकिल पर मिलेगी 2,500 रुपए की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग होटल, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।